السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج قرآن کا نصف 15واں پارہ پڑھ رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور سب سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم انہن من العتاق الاول، یہ پہلی قدیم صورتوں میں سے ہیں، یعنی مکی دور کی بھی ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے۔ وہن من تلادی، اور یہ میرے قدیم مال میں سے ہیں، یعنی جو میں نے اپنی زندگی کی ابتدا میں کوئی انویسٹمنٹ کی تو ان صورتوں کو سیکھنے کا علم ہے۔ کہ ہماری زندگی میں بھی ایسی کوئی انویسٹمنٹ ہے، بچپن میں کوئی ایسی صورتیں یاد کی ہوں، یا شعور سنبھالتے ہوئے، یا ہوش آ جانے کے بعد، یا اب کوئی ایسی انویسٹمنٹ کہ جس پر ہمیں خوشی ہو، ہم اپنے رب کے حضور پیش کر سکیں اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرح کہہ سکیں کہ یہ میرے قدیم مال سے ہے۔ یعنی اس وقت میں نے یہ علم بنایا جب لوگ دنیا کی طرف، مکانوں کی طرف، پلاٹ کی طرف، دوسری چیزوں کی طرف دوڑ لگا رہے تھے، یہ بنا لیں، یہ بنا لیں، یہ بنا لیں۔ میں نے بنایا تو کیا بنایا؟ یہ میرے قدیم مال سے ہیں، آئیے ایسا مال ہم بھی بناتے ہیں۔ مسند احمد کے حوالے سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھا کرتے تھے۔ ہم بھی اس رمضان سے یہ کوشش شروع کر دیں۔ اس سورت کا ایک نام اسراء بھی آتا ہے، جو اس کی پہلی آیت کے لفظ اسراء سے ہے۔ اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے زمینی سفر پر بولا جاتا ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر معراج کہلاتا ہے۔ یہاں اسراء یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک زمینی سفر کا ذکر ہے، اور سورہ النجم میں مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک آسمانی سفر معراج کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ جو رات کو ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے بہت دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ارد گرد کو ہم نے بہت برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اسراء کا واقعہ حدیث کی تمام کتابوں میں ثابت ہے۔ تقریباً 20 صحابہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور یہ روایات متواتر کی حد تک ہیں۔ علماء سلف و خلف کا عقیدہ ہے کہ یہ واقعہ بیداری میں روح اور جسم سمیت پیش آیا۔ لفظ بعبدہ سے اس کی شہادت بھی ملتی ہے، کیونکہ عبد صرف روح کو نہیں بلکہ روح مع جسد کو کہتے ہیں۔ پھر اگر بات خواب کی ہوتی تو کفار قریش اسے نہ جھٹلاتے، کیونکہ خواب میں تو ہر ایک کو عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اور نہ قرآن اسے پھر سبحان الذی کی تمہید کے ساتھ بیان کرتا، کیونکہ ان تمہیدی الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم خرق عادت واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اسراء اور پھر لیلاً، رات کا سفر، یہ بتاتا ہے کہ راتیں بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ راتوں کو سوئے سوئے یا صرف جاگتے، گھومتے پھرتے، کھاتے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کو قیام، دعائیں، اسراء و معراج، راتوں کا سفر، سب اس راتوں کی اہمیت کی دلیل ہے۔ پھر اللہ عز و جل کا رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر آنا، منادی کرنا، اور پھر رمضان کی یہ راتیں کتنی مبارک راتیں ہیں۔ اکثر لوگ صرف معراج کی رات کی فضیلت اور پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ اس کا سن ثابت ہے، نہ مہینہ معلوم ہے، نہ ہی کوئی تاریخ پتہ ہے، یعنی سال، مہینہ، دن تک معلوم نہیں ہے، تو پھر عبادت اور فضیلت کہاں سے آ گئی؟ اس کی فضیلت یہی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا۔ باقی اس رات کو کوئی دن خود سے متعین کر کے خود سے عبادات کرنا، یہ تمام بدعات کے زمرے میں جاتا ہے۔ اگر آپ مفسرین کی بھی بات کریں تو کوئی کہتے ہیں ہجرت سے 1 سال قبل کی بات ہے، کوئی کہتے ہیں 3 سال قبل کی بات ہے، کوئی رجب بتاتے ہیں تو کوئی رمضان، اور اسی طرح پھر کوئی 21 تو کوئی 27۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آراء مختلف ہیں، اور عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اور پھر خیر القرون میں معراج کے حوالے سے کوئی رات نہیں منائی جاتی تھی، اور نہ ہی کوئی خاص اعمال ہوتے تھے۔
بلکہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے ڈے اینڈ نائٹ ہوتے تھے وہی گزرتے۔ ہم اس معمول کو تو سنت سمجھ کر نہیں لیتے، جیسے اس صورت کے حوالے سے ایک معمول یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ ہر رات اس کی تلاوت کرتے، مگر کوئی بھی ہر رات اس کو پڑھنے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ ایک لانگ ٹائم کی لمبی کمٹمنٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں رات معراج کی رات ہے اور یہ عمل کر لو تو یہ فائدہ ملے گا، تو سب آنکھیں بند کر کے تیار ہو جاتے ہیں۔ جس رات یہ سفر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ وہاں سے آپ کو حتیم کعبہ میں لایا گیا اور پھر آپ حتیم سے براق پر سوار ہو کر مسجد اقصی، دور ترین مسجد یعنی بیت المقدس پہنچے۔ اس وقت مکہ سے سب مسجدوں سے دور پائی جانے والی مسجد یہی تھی، اسی لیے مسجد اقصی کہلائی۔ بیت المقدس میں آپ نے انبیاء کی امامت کرائی۔ بیت المقدس سے معراج سیڑھی کے ذریعے سے اوپر 7 آسمانوں سے گزر کر سدرۃ المنتہا پہنچے۔ راستے میں متعدد جلیل القدر انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا۔ سدرہ کے پاس ہی جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ وہیں آپ کو پہلے 50 نمازوں اور آخر میں روزانہ 5 نمازوں کا حکم ہوا۔ پھر واپس بیت المقدس تشریف لائے اور پھر وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ تم میرے سوا کوئی کارساز نہ پکڑو، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، بے شک وہ بہت شکر گزار بندہ تھا۔ یعنی تم ان صالح لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کر کے نجات بخشی۔ مقصد بنی اسرائیل کو ایمان اور عمل صالح پر ابھارنا ہے کہ دیکھو تم کن لوگوں کی اولاد ہو، تمہارے لیے اپنے صالح آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل کر ایک اللہ کی عبادت کا پابند رہنا، اپنے باپ نوح علیہ السلام کی طرح ہر وقت اسی کا شکر گزار رہنا اور اس کے سوا کسی کو اپنا وکیل، کارساز اور بھروسے کے قابل نہ سمجھنا، یہ لازم ہے۔ تو تم اپنے آباء کی روشن تاریخ کو، علم و عمل کی میراث کو چھوڑ کر کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا تھا کہ بے شک تم زمین میں ضرور 2 بار فساد کرو گے۔ مرتین، 2 بار۔ اس لفظ کی تفسیر میں علماء کی آراء مختلف ہیں، کیونکہ ان کے فساد اور زوال کے بہت سارے واقعات ہیں، تو ہر کسی نے اپنے اپنے لحاظ سے 2 مین واقعات کا انتخاب کیا اور اسے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتین کا مصداق قرار دیا۔ اور بعض نے مرتین کا مطلب جیسے ڈبل بھی لیا جاتا ہے، کوئی بھی کام جب بار بار ہو رہا ہوتا ہے تو اس پر بھی مرتین بولا جاتا ہے، یعنی ریپیٹڈلی، بے شک وہ بہت بار ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ دونوں معنی ٹھیک ہیں کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی تعیین نہیں ہے۔ اور دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کی ساری تاریخ عروج و زوال اور پھر فساد فی الارض کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم زمین میں ضرور 2 بار فساد کرو گے اور بے شک تم ضرور سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی والے کچھ بندے بھیجے، بس وہ گھروں کے اندر گھس گئے اور یہ ایسا وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا تھا۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور تمہیں مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ مواقع کئی بار ملے تھے، ہر بار انہوں نے فساد کیا، تو اس لیے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتین یہ واضح ہو گیا۔ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اگر تم نے بھلائی کی تو اپنی جانوں کے لیے بھلائی کی، اور اگر برائی کی تو انہی کے لیے، یعنی اپنے ہی نفسوں پر وبال آئے گا۔ پھر جب آخری بار کا وعدہ آیا تو ہم نے اور بندے تم پر بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہوں جیسے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے، اور تاکہ جس چیز پر غلبہ پائیں اسے برباد کر دیں، بری طرح برباد کرنا۔ کئی بار انہیں ارض مقدس کی فتوحات ملیں، بیت المقدس کی سرپرستی ملی، ہر بار شرک، کفر، ظلم، زیادتی، حرام کاریوں کی وجہ سے ان سے چھین لی گئی، حتیٰ کہ آخری بار کے بعد وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں بکھر گئے اور ان کا اپنا کوئی بھی ملک نہ رہا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب قریب ہے کہ تم پر رحم کرے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا بیان ہے کہ اتنی سرکشی اور سزا کے بعد بھی اگر تم واپس پلٹ آؤ اور حد سے بڑی ہوئی سرکشی چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو
تو امید دلائی کہ وہ تم پر ضرور رحم فرمائے گا۔ ان ھذا القرآن، بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی یہ قرآن تمام دینی اور دنیاوی معاملات میں سب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں اللہ سے تعلق قائم رکھنے کا وہ طریقہ سکھایا گیا ہے جس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے اپنی بھلائی کی دعا کرنے کی طرح، اور انسان ہمیشہ سے بہت جلد باز ہے۔ یہ مضمون آپ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ اس سے پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ انسان بعض اوقات غصے میں یا اکتا کر اپنے لیے یا اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ سے بد دعائیں کرتا ہے۔ مثلاً اللہ کرے میں مر جاؤں، اللہ کرے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تمہارا کھانا خراب ہو۔ تو فرمایا کہ یہ انسان کی فطرت میں عجلت ہے۔ اللہ نے کیا رحم کیا کہ اس کی اس کمزوری پر اس کے قصہ تمام نہیں کر دیا، بلکہ خیر جو وہ مانگنے میں جلدی کرتا ہے اللہ جس طرح عطا کرتا ہے اس کی بد دعاؤں کو ویسے پورا نہیں کرتا، یہ اس کا کرم ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا کچھ فضل تلاش کرو، یعنی دن معاش کے لیے اور رات آرام کے لیے، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو، اور ہر چیز ہم نے اسے کھول کر بیان کیا ہے، خوب کھول کر بیان کرنا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان کو ہم نے اسے اس کا نصیب اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے، یعنی تقدیر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، لیکن انسان اس لکھے کا پابند نہیں ہے، بلکہ جو کچھ انسان نے کرنا تھا اللہ نے وہ لکھا ہوا ہے، اسے معلوم تھا، کیونکہ وہ علام الغیوب ہے، وہ خالق ہے، اسے معلوم ہے کہ کس انسان نے کیا کرنا ہے، اللہ نے لکھ ڈالا۔ انسان کو اس لکھے کی سزا نہیں ملے گی، بلکہ انسان کو اپنے اختیار پر برا کرنے کی سزا ملے گی۔ پھر آگے ساتھ یہ بھی ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے۔ وہ تقدیر کے لکھے ہوئے پڑھ کر ہر کسی کو کہ فلاں فلاں نے فلاں فلاں گناہ کیا سزا نہیں ملے گی، بلکہ انسان کو اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے خالی صفحوں پر نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا وہ نکالا جائے گا، اور پھر اس کے مطابق جزا سزا دی جائے گی۔ جیسے فرمایا کتابًا یلقاہ منشورا، ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھولی ہوئی پائے گا۔ اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ، یعنی اپنا ریکارڈ جو کچھ کرتا رہا وہی لکھا ہوا ہے وہ پڑھ، آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب بہت کافی ہے۔ ریکارڈ اتنا کلیئر ہوگا، ساتھ گواہیاں اپنے اپنے اعضاء کی، فرشتوں کی، لوگوں کی اتنی زیادہ ہوں گی کہ انسان جھٹلا نہیں سکے گا۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت پائی تو وہ اپنی ہی جان کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو اسی پر گمراہ ہوتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھاتی۔ اور جہاں بوجھ اٹھانے کا ذکر آیا ہے نا، وہ اس لیے کہ جس نے دوسروں کو گمراہ کیا تو یہ اس کی غلطی ہے، اسی لیے دوسروں کے گمراہ کرنے کا وبال بھی پھر اس پر آئے گا، وگرنہ جو خود اپنی ذات کی حد تک غلط کیا اس کا وبال اپنی ذات پر آئے گا، اگر دوسروں کو گمراہ کیا تو پھر ان کی گمراہی کا وبال بھی آئے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا بھیجیں۔